السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به نبات كل شيء، والصلاة والسلام على النبي الأمي محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 560 ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 99 کی تشریح کی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون۔ وهو الذي، اور وہی ہے جس نے، انزل اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فأخرجنا پھر ہم نے نکالی، بھی اس کے ذریعے سے، نباتات، کل شیء ہر چیز کی، فأخرجنا پھر ہم نے نکالا، منہ اس سے، خضرن سبزہ، نخرجو ہم نکالتے ہیں، منہ اس سے، حبن دانے، متراکبن باہم جڑے، ومن النخل اور کھجوروں سے، من طلعها ان کے شگوفے سے، قنوان گچھے، دانیاں جھکے ہوئے، وجنات اور باغات نکالے، من اعناب انگوروں کے، والزیتون اور زیتون، والرمان اور انار کے، مشتبہن ملتے جلتے ان کے پتے، وغیر متشابہ اور مختلف ہیں ان کے پھل۔ انظروا دیکھو، الی ثمرہ اس کے پھل کو، اذا جب اثمر وہ پھل لائے، وینعی اور اس کے پکنے کو دیکھو، ان بے شک، فی ذالکم اس میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم ان لوگوں کے لیے جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اور وہی تو ہے جو آسمان سے مہ برساتا ہے، پھر ہم ہی جو مہ برساتے ہیں اس سے ہر طرح کی نباتات اگاتے ہیں، پھر اس میں سے سبز پودے نکالتے ہیں، اور ان پودوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے گابھے میں سے لٹکتے ہوئے گچھے، اور انگوروں کے باغ، اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور نہیں بھی ملتے۔ یہ چیزیں جب پھلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر، اور جب پکتی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر کرو، ان میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس آیت میں 7 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اور اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا۔ دوسری بات، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کی کوپلیں اگائیں۔ تیسری بات، ان کوپلوں سے ہم نے سبزیاں پیدا کی جن سے ہم تہ بتہ دانے نکالتے ہیں۔ چوتھی بات، اور کھجور کے گاھوں سے وہ گچھے نکلتے ہیں جو پھل کے بوجھ سے جھکے جاتے ہیں۔ پانچویں بات، اور ہم نے انگوروں کے باغ اگائے اور زیتون اور انار بھی جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف۔ چھٹی بات، جب یہ درخت پھل دیتے ہیں تو ان کے پھلوں اور ان کے پکنے کی کیفیت کو غور سے دیکھو۔ ساتویں بات، ان سب چیزوں میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان لائے۔ بزرگان محترم، رب ذوالجلال کی قدرت کے مناظر اس قدر روئے زمین پر پھیلے ہوئے ہیں کہ اگر بندہ مومن قدرت کی ان نشانیوں پر غور و فکر کرے تو اس کے دل میں ایک رب ذوالجلال کی قدرت، اس کی منزلت، اس کا مقام، اس کی طاقت اور اس کی قدرت کے نظارے سامنے آتے ہیں، اور دل کے اندر ایک کیفیت بیٹھ جاتی ہے کہ جس رب نے ہم کو پیدا کیا، جو رب ہمارا مالک ہے، وہ رب مختار ہے، رب ذوالجلال ہے، فعال لما یرید ہے، عزیز ہے، ذو انتقام ہے، غالب ہے، قادر ہے، مقتدر ہے، ہر قسم کی قوت و طاقت رکھنے والا وہ پروردگار ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ایک طرف تو یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور دوسری طرف اس کی محبت دل میں اس قدر اتر جاتی ہے کہ میرا رب بھی کتنا زبردست خالق اور مالک ہے۔ اس نے ایک طرف ہم کو پیدا کیا
اپنی قدرت سے اور پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ نہیں دیا کہ چاہے تو جیو چاہے تو مر جاؤ، تمہاری بھوک سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، تمہاری پیاس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ ایسا اللہ تعالیٰ اگر کر دیتے تو کون اس سے سوال کرتا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، وہ مالک یوم الدین بھی ہیں، وہ رحمان بھی ہیں، رحیم بھی ہیں اپنے بندوں پر، اپنی مخلوقات پر۔ جس رب ذوالجلال نے ان ساری مخلوقات کو پیدا کیا، اس پروردگار نے ان کی زندگی گزرنے کے اسباب، اس کی راحت کے اسباب اور وسائل اور ذرائع کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ ہر ایک کی اس کی ساخت کے اعتبار سے، اس کی پیدائش کے اعتبار سے، اس کی نزاکت اور لطافت کے اعتبار سے، اس کی کمزوری کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں بندے مومن کو عطا فرما دی۔ یہ رب ذوالجلال کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے انسانوں کے لیے وہ ساری چیزیں پیدا کر دی۔ اللہ اکبر۔ اسی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں۔ کون ہے اللہ؟ کون ہے اللہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بتاتا ہے۔ وہی ہے وہ اللہ جس نے آسمان سے بارش کو نازل کرنے کا وہ پیارا انتظام کیا کہ اگر آدمی اپنی عقل کا استعمال کرے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہونے لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، اس بارش کے پانی سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اس تر و تازہ زمین میں کچھ اگانے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسان بیج بونے سے پہلے آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے، وہ بارش کا انتظار کرتا ہے، بادلوں کا رخ دیکھتا ہے، اندازہ لگا لیتا ہے کہ بارش تو ضرور برسے گی، پھر وہ زمین میں اناج دفن کرتا ہے، بیج بوتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ آسمان سے رب ذوالجلال پانی برسائے گا۔ جب آسمان سے بارش کا پانی برسنے لگتا ہے تو ہر طرف سرسبز و شادابی کا منظر نظر آنے لگتا ہے۔ اس پانی کے ذریعے سے ہر چیز کے پودے تیار ہونے لگتے ہیں، ہرے بھرے درخت تیار ہو جاتے ہیں، کھیتوں میں کھیتی لہلہانے لگتی ہے، اناج، غلہ، ترکاریاں، میوے، ہر قسم کی چیزیں جو انسانوں کی ضرورت کی ہیں وہ ساری چیزیں تیار ہو کر مارکیٹ میں آتی ہیں، پھر انسانوں کے ہاتھوں میں آتی ہیں، پھر وہ ان کے منہ میں جاتی ہیں اور ان کی ضرورت پوری ہوتی ہے، ان کی بھوک مٹتی ہے، ان کی پیاس بجھتی ہے۔ ان ساری چیزوں سے انسان کو ایک طرف لذت تو دوسری طرف صحت اور تیسری طرف قوت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ ہرے بھرے درختوں سے تہ بچے چڑھے ہوئے دانے نکل آتے ہیں۔ آپ وہ جو ترکاریوں کو اٹھائیے، آپ ان کو جب آپ کھولتے ہیں، بٹانے کی پھلی ہی کو کھولیے، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیکنگ کر کے ہمارے ہاتھ میں یہ چیز عطا کی کہ اس پھلی کو ہم کھولتے ہیں تو اندر سے جمے ہوئے دانے بٹانے کی پھلی نظر آتی ہے، اس کو کھائیے۔ ہم تو چیزوں کو استعمال کرتے ہیں لیکن ان چیزوں کے استعمال کرتے ہوئے قدرت کے نظارے نہیں دیکھتے، ہماری نظر اس جانب نہیں جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توجہ اس طرف لے کر جا رہے ہیں، بتا رہے کہ دیکھو رب ذوالجلال کی اس قوت و طاقت کو کہ وہ کس طریقے سے پیدا کرتا ہے۔ وہ کھجور کے گچھے پیدا ہوتے ہیں اور پھر وہ بوجھ کی وجہ سے لدے ہوتے ہیں، کھجور دیکھو ان کو، یہ انگور کی گچھوں کو دیکھو کس طرح وہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، یہ زیتون کو دیکھو، یہ انار کو دیکھو، ان میں سے بعض تو ان کے پتے ایک دوسرے کے متشابہ ہیں، بعض کے پھل ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، اور جب ان پھلوں کو تم دیکھو کہ یہ پکے ہوئے ہوں اور پھل تیار ہو تو رب ذوالجلال کو یاد کرو، ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون، اس میں قدرت کی نشانیاں بھی چھپی ہوئی ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ آخر دنیا کے اندر سارے انسان بستے ہیں، مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ عام انسان جو کھاتا ہے اس کا تو کھانا صرف کھانے کے لیے ہو، لیکن مومن جب کھانا کھائے تو اس کا کھانا بھی اس کے رب کی حقیقت کو سمجھنے کا ذریعہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله